قد صدقکم اللہ، تحقیق سچ کر دکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، وعدہ اپنا وعدہ، استحسونہم جبکہ تم انہیں کاٹتے تھے، بِإِذْنِهِ یعنی قتل کرتے تھے، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے نامردی دکھائی، ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر اور تم نے معاملے کے اندر جھگڑا کیا، کام کے اندر جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ جب ہم نے تمہیں وہ دکھا دیا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا تم میں وہ بھی ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے، ومنکم من یرید الاخرۃ اور تم میں وہ بھی ہے جو آخرت چاہتا ہے، ثم صرفکم عنہم پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور تحقیق درگزر کیا اللہ نے تم سے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جب جنگ کے دوران میں اڑی ہے تو اسی وقت کسی نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یہ کیسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کو اللہ نے سچ کر کے نہیں دکھایا۔ مسلمانوں سے یہ کون سا وعدہ کیا گیا ہے کہ فتح کا وعدہ تھا لیکن شکست ہو گئی، تو جب منافقین نے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ تم اللہ کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، ایسا ہی ہوا بالکل ابتدائی جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے پھر کیا کیا، ہمت ہار دی، وتنازعتم فی الامر اور معاملے کے اندر جھگڑ پڑے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون فرمایا کہ جھگڑ پڑے معاملے کے اندر اور نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور دورہ چھوڑ دیا تیر اندازوں نے، من بعد ما اراکم ما تحبون وہ چیز دیکھ کر جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی مال غنیمت، تحبون کا مطلب ہے مال غنیمت، یعنی مال غنیمت دیکھ کر کے تم نے نبی کی نافرمانی کی، وعصیتم وتنازعتم تو یہاں پر ایک چیز پتہ چلی، فشلتم یعنی کہ نامردی دکھانا یہ سبب بنا تنازع کا، نامردی تنازع کا سبب بنتی ہے، جب کسی کے اندر نامردی آ جائے اور اس کا حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت جاتی رہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تنازع پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر تنازع پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمت جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ تنازع نہیں کرتا، وہ جھگڑا نہیں کرتا، اور تنازع جو ہے جب تنازع پیدا ہو جائے، کسی جماعت کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر وعصیتم پھر یہ نافرمانی کا سبب بنتا ہے، تو بزدلی وہ جھگڑا کا سبب بنتی ہے اور جھگڑا جو ہے وہ نافرمانی کا سبب بنتا ہے، یہی بالترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات نازل فرمائی کہ تم نے شروع میں فشلتم کیا، یعنی کہ تم نے بزدلی دکھائی، نامردی دکھائی اور وہ تمہارے لیے تنازع کا سبب بنا، اور تنازع جو ہے وہ تمہارے لیے نافرمانی کا سبب بنا، اور نافرمانی تم نے کس وجہ سے کی کہ ما اراکم ما تحبون تم نے وہ دیکھ لیا تھا جو تمہیں پسند تھا، تم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور قانون یہ ہے کہ جس نے جو لوٹا وہ اس کو مل جاتا ہے، تو مال غنیمت جو تمہیں اچھا لگتا تھا وہ تم نے دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تو یہ سب کچھ جو اسباب پیدا ہوئے ہیں انہوں نے تمہیں شکست کا سامنا کروایا ہے، ورنہ شروع میں تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اور تم ان کو مار رہے تھے اور تمہیں یہ یقین ہو گیا تھا اور فتح تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہی تھی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا طلب ہیں، جنہیں دنیا اچھی لگتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یا ہم ہی ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں دنیا اچھی لگتی ہے یا ہم دنیا کے طالب ہیں۔ جب اللہ نے اس بات کی تصدیق فرما دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ منکم من یرید الدنیا تم میں کچھ دنیا چاہنے والے لوگ بھی ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی رغبت بھی ہے، ومنکم من یرید الاخرہ ہاں آخرت کے چاہنے والے لوگ بھی ہیں، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی ابھی شروع ابتدا میں نقشہ یہ تھا کہ وہ تمہیں دیکھ کر بھاگ رہے تھے، لیکن آخری نقشہ جنگ کا یہ ہوا کہ تم انہیں دیکھ کر بھاگنے لگے، اب تمہیں لگتا تھا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، وہ تمہیں شکست دے دیں گے تو تم ان سے بھاگ گئے، لیبتلیکم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ڈول پھیرا ایک دم جنگ کا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ ڈول ہے، کبھی کسی طرف لڑک جاتا ہے، کبھی کسی طرف لڑک جاتا ہے، فتح و شکست یہ کبھی کسی قوم کے حصے میں آتی ہے، کبھی کسی قوم کے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ڈول ہم نے پھیر دیا لیبتلیکم، اس لیے پھیر دیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آزما لیا جائے کہ تم میں پکا مسلمان کون ہے، پکا مسلم کون ہے، اور یہ بھی آزما لیا جائے کہ تم میں منافق کون ہے، یہودی کون ہے، کافر کون ہے، جنگ میں ثابت قدمی کرنے والا دکھانے والا وہ کون ہے، اور جنگ سے پلٹ جانے والا کون ہے۔ لیبتلیکم، یہ ہم نے جو نقشہ بدلا ہے جنگ کا، فرمایا کہ یہ اس سبب سے تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہاں تم نے جو نافرمانی کی، تم نے جو تنازع کیا، اور تم نے جو فشل یعنی کہ جو نامردی دکھائی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے سب کچھ معاف کر دیا۔ مسلمان صحابہ سے جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہے، جو بھی گناہ ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہم پر کوئی آگے انگلی اٹھائے، کوئی یہ کہے کہ کسی نے شرکت نہیں کی، کوئی یہ کہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی، تو صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنے پائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمی کوتاہی کو بتانے کے بعد پھر اللہ نے یہ گارنٹی نازل فرما دی کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے صحابہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ہم نے آپ سے یہ بات معاف کر دی۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔